السلام علیکم. ٹونائٹ وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین. آج کل رات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ٹویٹر میسیج آیا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے حالات کو بدلے گی. کراچی کی ترقیاتی کاموں کو پیپلز پارٹی کا نیا ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب دیکھے گا. دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب کا تعلق کراچی سے بنیادی طور پہ کراچی سے تعلق نہیں ہے. ان کو کراچی کے مسائل نہیں پتہ ہے. یا مرتضیٰ وہاب کیا اس پوری کمیونٹی کو جو اس وقت سندھ حکومت کی رولنگ پارٹی ہے, حکومت سندھ کی جو رولنگ پارٹی ہے, اس کو خود کو نہیں پتہ ہے کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں. اہلیان کراچی جانتے ہیں کہ کراچی بنیادی طور پہ سندھ کا حصہ نہیں تھا. کراچی کبھی بھی تاریخ پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں, تحریک پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں, یا تاریخ کے ابلاغ کو پلٹ کر دیکھیں, یا تحریک پاکستان کے مقاصد کو اٹھا کر دیکھیں, تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا. کراچی بامبے کی راجدھانی کا حصہ تھا. کراچی چونکہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی ہے, اس لیے چاروں صوبے کے طاقتور ایلیمنٹ جو ہیں اس کے حصول کی لڑائیاں لڑتے ہیں. اور آج سے نہیں, 1964 میں اردو صوبہ محاذ, نواب مظفر, نواب علامہ جناب حسن عسکری صاحب, یہ وہ تمام لوگ تھے جو کراچی کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی. اس کے بعد پھر 1981, 82, 80s, 79, 80s میں جناب الطاف حسین صاحب نے کراچی کی آواز اٹھائی, کراچی کی بات کی. لیکن الطاف حسین کو جہاں سے کریٹ کیا گیا تھا, یا جو ان کو بنانے والی قوتیں تھیں, جنرل اختر عبد الرحمن کی یا ISI کے اس وقت کی, ان قوتوں نے کراچی میں جب ان کی طاقت نے زور پکڑا تو ان قوتوں نے کہا کہ پورے ملک میں بھی اسی قسم کی پارٹی ہوگی جو لوور مڈل کلاس کو اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو لا کے اسمبلیوں میں بٹھائے گی. بہت بڑی بات تھی. اگر آپ جو ان کا پہلا الیکشن تھا اس میں کونسلرز, MNAs, MPs کی تعداد دیکھیں تو سب کے سب لوور مڈل کلاس سے تھے. انہوں نے کسی ٹیکنوکریٹ کو, کسی بیوروکریٹ کو, کسی یوں کہنے کے جو صنعت کار ہے, جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس ہے, اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. ٹکٹ عوام کو دیا تھا, عوام میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. اور پھر انہیں اس میں ایک MNA صاحب ہیں جنہوں نے ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹنگ رزلٹ دیا. ہر جگہ MQM نے سویپ کیا کیونکہ عوام کی حمایت تھی. جو جینون مسائل پہ بننے والی متحدہ قومی موومنٹ جب قومی دھارے میں بہنے کے لیے نکلی تو وہی مفادات, تحفظات اور وہی جوڑ توڑ کی سیاست, وہی جو آپ کے ملک کی بدنصیب سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے, وہ اس نے بھی اپنا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں سے اور دلوں سے اتر گئی. اب ایک ویکیوم بنا ہوا ہے کہ کراچی کی ریپرزنٹیشن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی نے سندھ کو, کراچی کو اٹھا کر سندھو دیش کی گود میں ڈال دیا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں تاریخ دان اس بات کو لکھیں گے کہ آصف علی زرداری وہ ذہین آدمی تھا جس نے سندھو دیش بنایا, اور اس سندھو دیش کی حفاظت بھی پاکستان آرمی سے کرائی. یعنی دیکھیں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بدنام رینجرز ہوتی ہے, بینیفیشری سندھ سیکریٹریٹ کے یا سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں, بہت چھوٹی سی مثال اہلیان کراچی اور حیدرآباد کے لیے. KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایٹونمس باڈی ہے جس کو بورڈ آف گورنرز چلاتی ہے. گزشتہ 13 سالوں سے بورڈ آف گورنرز ہوا ہی نہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ PTI کے ایک MP صاحب ہیں, ان کے کچھ لوگ ہیں جو KDA کے امپلائی نہیں ہیں, لیکن KDA کے امپلائی سے ان کی دوستیاں ہیں. آپ کے محلے میں ایک مکان ہے, گزشتہ 20 سالوں سے بند پڑا ہے, وہ کیا کریں گے, ریکارڈ سے اس مکان کی فائل نکالیں گے,
اور گزشتہ 2-3-4 سالوں میں اس کا 2 یا 3 دفعہ ٹرانزیکشن دکھا کر کے پھر اس مکان کا تالا توڑ کر وہاں فیملی بٹھا دیں گے. پہلے کسی غریب کو کرائے پہ دینے کے بجائے اس کو ہر مہینے کا خرچہ دیتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں. جب وہ کچھ عرصے بیٹھ جاتا ہے, کچھ عرصے رہ لیتا ہے اور کوئی کلیمنٹ نہیں آتا ہے, یا اگر کوئی کلیمنٹ آتا ہے تو اس کو کورٹ کے معاملات میں پھنسا دیتے ہیں, پھر اس مکان کو بیچ دیتے ہیں یا توڑ کے ڈیمولش کر کے اس پہ یونٹ بنا دیتے ہیں. یہ پورا ایک نیکسس ہے جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کام کر رہا ہے, اور اس میں اس کی سرپرستی جو ہے وہ ڈی جی کے ڈی اے سے لے کر کے کے ڈی اے کا ہر بڑا افسر کرتا ہے. ہر ایک افسر کے علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں. چونکہ انہیں گراس روٹ لیول پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, انہیں محلوں میں علاقوں میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, اس لیے کہ 2009-2010 سے متحدہ قومی موومنٹ ڈر گئی ہے. اس قوم کے اندر سے حریت پسندی اور یعنی یوں کہہ لیجئے کہ متحرک ہونے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے خوف کی وجہ سے. یہ خوف حکومت سندھ نے دلایا ہے رینجرز کے ذریعے. دیکھیں, رینجرز کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ کس علاقے میں آپریشن کریں, کس علاقے میں نہیں کریں. یہ اختیار حکومت سندھ کا ہے. حکومت سندھ نے مہاجر آبادیوں پہ رینجرز سے باقاعدہ یہ الغار کرائی, اور یہ الغار کرانے کے بعد ان میں جو متحرک لوگ تھے, جو جن میں حریت پسندی کا جذبہ تھا, جو ریزسٹ کر سکتے تھے, ان کو یا تو ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ میں مار دیا یا ان کو اتنا دیدہ عبرت نگاہ بنا دیا کہ لوگ اس کا سن کر کے تصور کر کے کام جاتے ہیں اور پھر خوف کے وجہ کر اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے. لیکن میرے رب کا ایک نظام ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا نے طالبان کو بہت برا کہا. انٹرنیشنل میڈیا نے کروڑوں اربوں روپے رکھ کر کے لگا کر کے طالبان کو راندہ درگاہ بنا دیا. یعنی اتنا راندہ درگاہ بنا دیا کہ طالبان نے اپنے بال کٹوا لیے, اپنی داڑیاں ٹرم کروا لی, اور عام انسانوں کی طرح محلے گلیوں میں کرائے کے مکانات لے کے چھپ کے زندگی گزارتے ہیں. لیکن اس مشیت یزدی کے سامنے ہر شخص بے بس ہے. میرے رب نے طالبان کو مسند اقتدار افغانستان بالکل ایسے دیا جیسے کٹی ہوئی پتنگ کسی کے آنگن میں گرتی ہے, بالکل ایسے دیا جیسے پکا ہوا پھل کسی کی راہگیر کے گود میں گرتا ہے. طالبان کمانڈرز کو, طالبان کی اعلیٰ قیادت کو نہیں پتا, ایون ملا منصور امیر المومنین کو نہیں پتا تھا کہ معاملات اس حد تک ان کے فیور میں چلے جائیں. وہ کہ امریکن فوجیوں کا انخلا امریکہ کی انٹرنل پالیسی کی وجہ کر ہوا ہے. وہ خوف سے, وہ ڈر کے نہیں بھاگے ہیں, وہ گئے ہیں. حکومت امریکہ نے, نئے آنے والے پریزیڈنٹ نے افغانستان میں ان کی مداخلت کو بے معنی کہا, لا حاصل کہا اور بے مقصد کہا, اور اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا. جب فوجیں جانے لگیں تو وہ سارا مال متا, وہ جنگی حرب, سامان حرب, سب کس کے ہاتھ میں آیا؟ طالبان کے ہاتھ میں آیا. طالبان کے مختلف گروہ تھے, وہ گروہ ایک ہو گئے اور آج حکومت افغانستان پہ طالبان کی حکومت ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے. کوئی آج سے 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ طالبان پھر اقتدار میں آ جائیں گے. میرے رب نے انہیں اقتدار میں پہنچایا. موجودہ حالات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایم کیو ایم یا الطاف حسین یا لنڈن گروپ جو ہے وہ دوبارہ سے حکومت سندھ میں حکومت بنائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن جو ہوا کا رخ ہے, ایک پولیٹیکل انالائسس کے طور پر, ایک پولیٹیکل سائنس کا بنیادی طالب علم ہونے کے طور پہ میں یہ بات جانتا بھی ہوں اور بتا بھی رہا ہوں, اگر وفاق نے اس قوت کو بلا کے کراچی اور حیدرآباد کو نہیں کھڑا کیا تو جے سندھ سندھو دیش بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے ہائیڈن اور سابق صدر کے اس جھگڑے میں طالبان کو حکومت افغانستان مل گئی, بالکل اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے اس مابین سرد جنگ میں کسی بھی لمحے کوئی بھی بڑی کارروائی, خوش آئند کارروائی ہو سکتی ہے. اہلیان کراچی اور حیدرآباد کے لیے وہ خوش آئند کا مقصد کارروائی کیا ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اہلیان حیدرآباد اور کراچی جو ہے وہ آزادی کی سکون کی نیند لے سکے.
ابھی تو یہ حال ہے کہ 19 کے 19 اضلاع میں کہیں پہ ایک بھی ڈپٹی کمشنر نان اردو اسپیکنگ نہیں ہے. کسی سرکاری ادارے میں گزشتہ 6-7 سالوں میں ہوئے اپائنٹمنٹ میں ایک اردو اسپیکنگ دکھا دیں مجھے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ جب آپ کی کھوٹے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ زمین سے انٹیک نہیں ہوتے ہیں، تو ہوا کے دوش پہ چلے جاتے ہیں. ہوا آپ کو کبھی ادھر پھینکتی ہے، کبھی ادھر پھینکتی ہے. جس کا مفاد ہوتا ہے وہ آپ کی ڈور پکڑ کر کے لگاتا ہے، ہلاتا ہے اور اپنے مفادات پورے کر لیتا ہے. انڈیویجول سطح پارٹیز کی سطح پر ایک بات بالکل کوائٹ کلیئر ہے کہ اگر حکومت پاکستان کو سندھو دیش بننے سے بچانا ہے تو انہیں ہر حالت میں جنرل اختر عبدالرحمان کی پالیسی پہ عمل کرنا پڑے گا اور سندھ کو سندھی رولر اور اربن علاقے میں یعنی شہری اور دیہی علاقوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ورنہ پھر وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ترقیاتی کام چل رہے ہیں. ارے بھائی ترقیاتی کام کن علاقوں میں چل رہے ہیں وہ بھی تو بتاؤ. یہ ترقیاتی فنڈ کس ایم پی اے میں نے کہا ہے 2020 کا 2019 کا فنڈ تو لے کے آپ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لگا چکے ہو، اور نیا والا جو فنڈ ہے اس سے بھی آپ کوئی 60% پرانی ریکوریاں کرو گے، ٹھیکیداروں کو دو گے. لعنت ہے آپ کی سوچ پہ، آپ کی زندگی پہ، آپ کے وجود پہ، آپ کی پیدائش پہ کہ آپ 3 کروڑ اردو اسپیکنگ بولنے والوں کو حقیر اور کمتر اور تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں. آپ کی سوچ پہ لعنت ہے. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے پاس جن کے پلے ہوئے کتوں کی قیمت آپ سے زیادہ تھی. تو آپ اس قوم کو بے یار و مددگار کر رہے ہو، لاوارث ڈکلیئر کر رہے ہو، بے وقوف کہہ رہے ہو. میں نے ابھی پچھلے دنوں 1948 میں جمع ہونے والا ایک مسودہ اقوام متحدہ سے میرے دوست ڈاکٹر سرفراز انصاری نے بھیجا، جس معاہدے کے روح سے متروکہ عملات اردو اسپیکنگ جتنی ہیں ان کو ملے گا جو اپنی جائیدادیں ہندوستان میں چھوڑ کر آئیں. آپ مجھے کوئی ایک ایویکیوٹیڈ پراپرٹی دکھا دیں جو کسی اردو اسپیکر کو دی ہوئی ہے. یہ سب عدی کے لوگ، یہ سب زرداری کے لوگ، یہ سب ممتاز بھٹو کے لوگ کھا گئے. تو میں ارباب اختیار سے بھی مخاطب ہوں اور اہلیان کراچی اور حیدرآباد سے بھی. نا امیدی کفر ہے. اگر انہیں پاکستان کو بچانا ہے تو اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے اس کے حقوق کا دفاع کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اگر اس کے حقوق ملیں گے، وہ لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، تو وہ لوگ ایکسس نہیں دیں گے کسی اینٹی اسٹیٹ قوت کو اپنے درمیان. لیکن اگر آپ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان 3 کروڑ عوام کو پیسنے کے چکر میں ہو تو سب سے پہلے لعنت ہو آپ کی پیدائش پہ، آپ کے وجود پہ کہ آپ اس دنیا میں آئے. آپ اپنے آپ کو وڈیرے کہتے ہیں، جبکہ تاریخ دان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ ہندو زمینداروں کی ناجائز اولادیں ہو. اس سے زیادہ میں کھل کر اور کیا بات سے بتاؤں. اگر آپ کو غیرت ہے، آپ میں انسانیت ہے، آپ میں تھوڑی سی شرم و حیا ہے، آپ میں خدا کا خوف ہے، تو 3 کروڑ عوام کے حقوق غصب کرنے کی کبھی مت سوچیے. ٹوڈے وتھ شاہین سے